ہمیشہ اپنے آپ کو مشورہ کیجیے. وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس سے بہتر ہے وہ غلطی جو جگا دے. سنتے ہیں نا آپ یہ محاورے اکثر. بڑا گہرا باتیں ہوتی ہیں، گہری، اور کوزے میں دریا بند ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ جاگ جاتے ہیں نا، الرٹ ہو جاتے ہیں، کانشنس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ گناہ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ توبہ. جاگ جائیں تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، نہ جاگے تو پھر نہیں توفیق ملتی. یہ جس دن آپ کے اندر شعور پیدا ہو جائے کہ میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، میرا خیال کس طرف جا رہا ہے، میری سوچیں کہاں مجھے لے کے جا رہی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یعنی اپنے آپ کو ٹٹولنا، باتیں کرنا، اپنی سمت کو تلاش کرنا، مقصد کو تلاش کرنا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. ہمیں تو اللہ کا انعام وہ نظر آتا ہے نا جو ہم ظاہری دیکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اصل انعام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانچ لے. انسان کو کبھی غم، کبھی اچھی صحبت، کبھی توبہ یا نیک شخص کی صحبت بیدار کرتی ہے. کبھی انسان کی وہ محرومی، اس کی کمی، کوتاہی اس کی طاقت بنتی ہے، بشرطیہ محرومی کا احساس ہو جائے. اور اگر محرومی کا احساس نہ ہو تو محرومی کو دور نہیں کیا جا سکتا. بہت سی دنیا میں ایسی بیماریاں ہیں جو بہت خطرناک ہیں. اس لیے خطرناک ہے کہ جب ان کا پتہ چلتا ہے تو وقت گزر جاتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں زندگی میں کیوں آیا، میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں، مجھے واپس کیوں جانا ہے، زندگی میں آنے سے پہلے میں کہاں تھا، زندگی گزارنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، اور جہاں جاؤں گا وہاں میرا کیا معاملہ ہے. انسان پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا شروع کر دے باطن کی آنکھ سے. جب باطن کی آنکھ کھلتی ہے نا، پھر اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں سامنے نکل کے آ جاتی ہیں. پھر اندر ہی موسیٰ اور اندر ہی فرعون کا پتہ لگ جاتا ہے. سب سے بڑی خطرے والی بات تب ہوتی ہے جب غلطیوں کا پتہ نہ لگے اور ہم اپنی غلطیوں کو اس کے عذر تراشیں اور دوسروں پہ بلیم ڈالیں. یہ شیطانی صفت ہوتی ہے نا. اور اس کا شعور بیداری نہ ہو، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس لیے جی رہا ہوں. اس لیے بہترین حل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے میرے مالک، مجھے میری غلطیاں دکھا، مجھے میری کوتاہیاں، میری کمیاں، میرے گناہ مجھے بتا. کہ ایسا نہ ہو کہ بظاہر تو میں بڑا نیک ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں اور اندر میرے بہت سی چیزیں پل رہی ہوں، پھیل رہی ہوں، انہوں نے جڑیں پکڑ لی ہوں، جیسے نفرت کا کینسر، بغض کا کینسر، لالچ کا کینسر، ہرس کا کینسر، خود بڑائی کا کینسر، خود ستائش کا کینسر، کہ خود کبریائی کا کینسر، غیبت کا کینسر. بہت سی چیزیں ہیں نا، ٹو لگانے کا کینسر، بدگمانی کا کینسر، بہت کچھ ہے. تو اس لیے ہمیشہ دعا کرے اللہ سے. انسان کی دو تاریخیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک اس کی تاریخ پیدائش، اسے ہمیشہ یاد رہتی ہیں، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ وہ تاریخ ہے جس دن اس کو پتہ چلے میرا مالک کون ہے، مجھے مالک نے پیدا کیوں کیا ہے. بڑا خوبصورت دن ہوتا ہے وہ اصل آپ کی پیدائش کا دن ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے شعور ملا
وہ کیا لمحے تھے، وہ کیا وقت تھا، وہ کون سی رات تھی، میں کس عالم کو سن رہی تھی. وہ جب ان عالم کا نام آتا ہے تو میرے فوراً مجھے وہ پورا لمحہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک دم سے میرے دماغ نے مجھے میسج کنوے کیا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے اور اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا ہے. اگر یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میرے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، تو پھر سمجھیے کہ پھر خود ستائشی کے بجائے خود شناسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو خود ستائشی ہے نا کہ میں بڑی چیز، میں بڑی کامیاب، میں بڑی اسکالر، میرے جیسا کوئی نہیں، یہ چیزیں اندر سے پھر نکل جاتی ہے. پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ خود شناسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. زیادہ تر میرا تجربہ 99% احساسی نہیں ہے. بے شمار انسانوں کو، خواتین، مرد، بچے، جوان، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یقین کریں اگر معلوم ہو جائے تو دنیا کو بہت فائدہ ہو. شعور آ جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں. اب دیکھیں اگر آپ کو کچھ طریقے دیکھتے ہیں آپ، اب میں نام نہیں سب کے لوں گی، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ان کو شعور آ گیا. اور اتفاق ہے کہ ان کی میں پہلی لائف بھی جانتی ہوں. ویل آف، ویل ڈریس، دنیا میں موو، سیر، تفریح، گھومنا پھرنا، دولت کے انبار، 7 پشتوں سے کسی کو کام کی ضرورت نہیں، اتنی پراپرٹی، اتنے ایسٹ. جب اللہ نے شعور دیا، اب میں جب ان کو کام کرتے دیکھتی ہوں تو پیچھے چھوڑ گئے سب کو. میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو خود جاننا. دیکھا کریں فیس بک پہ ان کے پیج ہیں، انہیں سنیں اور مجھے ان کی پہلی لائف یاد آ جاتی ہے کہ یا اللہ کتنا بڑا تیرا احسان ہے ان لوگوں پہ. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، جی نیکی کا زمانہ ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ نیکی کا زمانہ ہے. کسی دور میں بھی نیکی نہیں مری اور کسی دور میں بھی بدی نہیں مری. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے صلہ مانگتے ہیں انسانوں ہی سے. جس رب کے لیے نیکی کی وہ رب ہے نا حی القیوم، وہ صلہ نہیں دے گا. کیا آج کے دور میں بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی سمجھا جائے گا؟ نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے بدی بدی ہے. کوئی آپ کے گھر خدا نخواستہ چوری کرتا، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، کر لینا چاہیے، وقت زمانہ بدل گیا. ایسا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں. دیکھنا یہ کہ ہمارا گول کون سا ہے اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر واقعی میرا خلوص ہے تو پھر بے شمار لوگوں کو اس سے راستہ مل جائے گا. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہماری نصیحتیں دوسروں کو تبدیل نہیں کرتی، معاملہ فہمی یا حسن اخلاق تبدیل کر دیتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے مومن کے نامہ اعمال میں قیامت کے روز سب سے وزنی شے اس کے حسن اخلاق ہوں گے، کیونکہ حسن اخلاق سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شے ہے اور دوسرے کے دلوں کو بدلنے والی چیز ہے. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ سے آج مشورہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مالک، میرا شوق، میرا گول، میرا ایم مجھ پہ واضح کر دے. میرے آنے کا مقصد، رہنے کا مقصد، میرے جانے کا مقصد مجھ پہ واضح کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.